ہم ایک طویل سفر کرنے کے بعد بالآخر سہون شریف پہنچ گئے۔ سہون ایک قدیمی شہر ہے جو کہ ضلع جامشورو صوبہ سندھ میں واقع ہے اور اس شہر کی آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہے۔ سہون شہر کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کا مزار اقدس موجود ہے جن کو دنیا حضرت لال شہباز قلندر علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے۔ سہون کا بازار کافی بڑا اور قدیمی ہے اور یہ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار شریف بننے کے بعد وجود میں آیا اور تب سے لے کے اب تک یہ قائم ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں سہون شریف میں اور یہاں پر میں ایک بہت بڑے صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر علیہ الرحمہ کے مزار اقدس پر حاضری دینے کے لیے آیا۔ ہم سہون کی مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے بالآخر حضرت لال شہباز قلندر کے مزار شریف پہ پہنچے۔ حضرت عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر، آپ علیہ الرحمہ کا تعلق ایران کے علاقے آذربائیجان کے شہر مروند سے تھا۔ اسی نام سے ملتے جلتے 2 شہر اور بھی ہیں جو کہ افغانستان میں ہیں۔ آپ علیہ الرحمہ کی تاریخ پیدائش 1138 عیسوی اور 573 ہجری ہے۔ آپ علیہ الرحمہ ازبک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے ہیں۔ آپ علیہ الرحمہ کے والد کا نام سید کبیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کا لقب شہباز ہے۔ یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، شاہ اور باز۔ شاہ کے معنی بڑے کے ہیں، جیسے شاہ رگ، شاہ توت، شاہکار یعنی بڑا کارنامہ۔ اسی طرح باز کے ہیں یعنی بڑا باز۔ آپ کی بلند روحانی پرواز کی وجہ سے آپ کو شہباز کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب قلندر ہے، اس کے معنی ہے وقت پر سواری کرنے والا۔ قلندر ایام کا مرکب نہیں راکب ہے۔ قلندر وہ فقیر ہے جو 2 عالم سے بے نیاز ہے۔ قلندر اس ولی کو کہا جاتا ہے جو مجرد ہو یعنی کہ شادی نہیں کرتا، وقت کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ قلندر ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر پھر کر تبلیغ کرنے والا۔ صوفیاء کرام میں جو دنیا سے بے نیاز ہو جائے اسے قلندر کہتے ہیں۔ آپ علیہ الرحمہ کا لقب لال ہے۔ فارسی زبان میں لال کے معنی موتی کے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الرحمہ صوفیاء کرام میں موتی ہیں، اس لیے آپ کو لال کہا جاتا ہے، جبکہ اردو میں لال سرخ رنگ کو کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک آراء کے مطابق آپ علیہ الرحمہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنتے تھے، اس لیے آپ کو لال کہا جاتا ہے۔ دوسری آراء کے مطابق جب آپ علیہ الرحمہ جذب کی کیفیت میں ہوتے تھے تو آپ پر لال چادر ڈال دی جاتی تھی، اس لیے آپ کو لال کہتے ہیں۔ آپ کے والد سید کبیر الدین شاہ عراق سے ہجرت کر کے ایران مروند کے علاقے میں رہائش پذیر ہوئے۔ آپ کے والد انتہائی زاہد اور عابد تھے۔ ایک دن خواب دیکھتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت منظر ہے، چرند پرند ہیں اور جنت جیسا منظر ہے۔ اتنے میں ایک بہت خوبصورت بچہ آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے جنت سے باہر آنا ہے اور مجھے دنیا میں ظاہر ہونا ہے۔ ایک بزرگ کو جب یہ خواب بتایا گیا تو انہوں نے کہا، بیٹا فوراً شادی کرو، یہ تمہارا بیٹا ہے جو تمہارے خواب میں آ رہا ہے۔ اس وقت مروند کا حاکم سلطان شاہ تھا۔ سلطان شاہ کو خواب آیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی سید کبیر الدین شاہ سے کر دے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ سونا میرا پیر خاصی ہے، جدت بی بی سارا راضی ہے، آہ کے ویل سیدانا، آہ کے ویل سیدانا، اکرن وفا جان دائیں بڑا لجپا لگیا نے بولو 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 سخی لال قلندر۔
بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بہت زیادہ عقیدت مند. اور بھی میں نے یہاں پر ایک چیز نوٹ کی ہے، جتنے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں وہ ایک جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے نا بس آ کے بیٹھ کے، ایک جذبہ ہے ان کے اندر. ایسی بات ہے. ایک اندازے کے مطابق یہاں پر سالانہ 10 لاکھ سے زائد زائرین یہاں پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. آپ نے قرآن حفظ کیا. تقریباً جب آپ کی عمر 18-20 سال ہوئی تو آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا. پھر آپ بغداد تشریف لے گئے. وہاں پر آپ نے عربی، فارسی، علم لسانیت پر عبور حاصل کیا. اس کے علاوہ آپ کو ترکش، پرشین، عربی، سنسکرت، سندھی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا. جب آپ علیہ رحمہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس پر دعا کر رہے تھے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم مجرد کربلائی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. حضرت ابراہیم مجرد کربلائی قلندر پاک کو کربلا لے کر پہنچے. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے نزدیک رہتے تھے اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرتے تھے. باقاعدہ ان کے سوالوں کے جواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالی مقام دیا کرتے تھے. آپ نے تمام روحانی فیض اور خرقہ اور جبہ قلندر پاک کے حوالے کیا اور ان کو اپنا خلیفہ بنایا. حضرت ابراہیم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے قلندر پاک کو وصیت کی کہ وہ روحانی تکمیل کے لیے سید جمال الدین سوئیجی سے ملاقات کریں. اس کے بعد قلندر پاک سید جمال الدین سوئیجی کی تلاش میں نکلے. یہ مصر کے بہت بڑے عالم تھے، چلتی پھرتی لائبریری تھے. یہ ہر مسئلہ بغیر کتاب کے بتا دیا کرتے تھے. ایک دن ان پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو وہ ایک قبرستان میں جا کر بیٹھ گئے، جبکہ آپ پر کافی اعتراضات اٹھائے گئے. اس کے بعد آپ علیہ رحمہ مصر میں دریائے نیل کے علاقے دینیات میں چلے گئے. لال شہباز قلندر نے ان کے زیر سایہ کافی عرصہ گزارا اور روحانی تکمیل کے بعد سید جمال الدین سوئیجی نے ان کو اجازت دی. حضرت لال شہباز قلندر مصر سے حج پر تشریف لے گئے. آپ حج کرنے کے بعد بغداد تشریف لائے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر حاضری دی. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر حاضری دی. اس کے بعد پیران پیر دستگیر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر بھی حاضری دی. پھر یہ پاکستان کے علاقے مکران پنجگور میں رہائش پذیر ہوئے، جہاں پر کئی لوگ ان کے مرید ہوئے اور فیضیاب ہوئے. پھر آپ کراچی کے علاقے منگو پیر میں تشریف لائے اور منگو پیر کے مزار حاجی سعد حسن سلطان کی پہاڑی پر آپ علیہ رحمہ نے چلا کاٹا اور ایک عدد چشمہ جاری کیا، جو کہ آج بھی مخلوق خدا کو فائدہ دے رہا ہے. اور اگر کسی بندے کو کسی قسم کی جلدی بیماری ہو جائے اور اگر دوائی کھانے سے بھی وہ ٹھیک نہ ہو تو وہ اس چشمے کے پانی سے نہا لے تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ علیہ رحمہ ملتان تشریف لے گئے، جہاں پر بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ سے آپ کی دوستی ہو گئی. یہ دوستی اتنی گہری تھی کہ کئی لوگ آپ کو سہروردی بھی کہتے تھے. اس کے علاوہ آپ کی دوستی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تھی. آپ کئی مرتبہ سہون شریف سے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے جایا کرتے تھے. آپ علیہ رحمہ نے تقریباً 50 سال کی عمر میں سہون شریف میں قیام فرمایا اور لوگوں کو دین حق کی تبلیغ کی. آپ نے 670 ہجری میں 97 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے پردہ فرمایا. سلطان فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت میں سہون کے حاکم ملک اختیار الدین نے 1356 عیسوی میں پہلی مرتبہ آپ کا مزار بنوایا. مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کے دور حکومت میں مرزا جانی بیگ نے آپ کے مزار شریف کا توسیع کا کام کروایا. شہنشاہ ایران نے 2 سونے کے دروازے تحفہ میں دیے جن پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. ایک دروازہ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار اقدس پر لگا ہوا ہے اور دوسرا دروازہ داتا صاحب کے دربار پر لگا ہوا ہے. یہاں ہر انسان پر ایک روحانی کیفیت طاری ہے جو کہ انسان کبھی بھی اپنے الفاظ میں بتا نہیں سکتا. وہ کیفیت صرف محسوس کی جا سکتی ہے اور یہاں پر ایک عجیب قلبی سکون ہے. یہاں پر آ کے جذبات، احساسات اور قلبی جو کیفیت ہے وہ تقریباً بدل چکی ہے.
یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر مغرب کے بعد دمال ڈالی جاتی ہے، تو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ اس وقت یہاں پر لوگ دمال کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ دمال کا جو وقت ہے وہ تقریباً ہو گیا ہے۔